ہے نا, جیسے 4 رشتوں کو اللہ نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے, اور آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کزن میرج مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے لیے محرم عورتیں یہ ہیں, اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ نے بتا دیا, کافی تھا نا اس میں کزن خود بخود آ گئی, کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال, ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ بولو نا, حلال ہیں, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ, آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے. ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی؟ بھائی اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی. اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ محرم ہے, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے, بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں, پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو, چپ. وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ, وہ بھی سب کیا. ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے, تو بھوک لگ رہی تھی میں نے 2 پھوڑ دیے, ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں. سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے, پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخانے لے لیا کرو, لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. صحت کا خیال رکھو, ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال کے. ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے, 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے, کینسر ہوا پیٹ کا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی. خیر, تو بیٹیاں بھی تم پر حرام, بہنیں بھی تم پر حرام. ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ اخواتکم, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے, وہ بھی کیا ہیں؟ بولو, حرام ہے, محرم ہے, ان سے بھی نکاح جائز. طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا. داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے, اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے, محرم میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں, بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام, اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری. اور آگے اللہ نے فرمایا وربائبکم اللاتی, تمہاری سوتیلی بیٹیاں, تم نے کسی عورت سے نکاح کیا, اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی, تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وحلائل ابنائکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں. کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا. آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم, اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں؟ حلال ہیں, سب سے شادی کر سکتے ہو. تو سب میں کزنیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کزن کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا, ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام پہ. یہ کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں. میں ایسے فیملیوں کو جھگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی, اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں, تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے, اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے, کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے کے, ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا, یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے, تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا, 35, اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30, لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی لڑکی کی عمر ہو گئی 35, تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ, 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ, مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی, اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر, وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, خواتین شاید ناراض ہوں, آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا, بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا لنگڑا ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے, گردن یوں ہو گئی, الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی, کم بخت اگر بچہ پیدا ہوگا نا اس کے اسپم سے, وہ معذور نہیں ہوتا, وہ فٹ فاٹ ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. تو اللہ نے مرد کا ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے.
اس لیے اللہ نے, میں بار بار گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں, عورتیں غصہ ہوتی ہیں, ہمارے خلاف بولتے ہیں. آپ کے خلاف نہیں بول رہا بھائی, آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. ایک گلی میں ڈاکو کھڑا ہوا ہو, آپ جا رہے ہو, ہم روک رہے ہو یہاں سے مت جاؤ, اگلا بولے ہمارے خلاف ہے میں جانے نہیں دے رہا, چلے جاؤ, لڑ جانا. پھر عورت کے پاس ٹائم نکاح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عورت کے پاس جو ٹائم ہے نا شادی کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہے, وہ بولو تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے, لیکن اس کا حسن جلدی خراب ہوتا ہے. آدمیوں کا حسن جلدی خراب نہیں ہوتا. کبھی آؤ خوشبو لگا کے, کسی دن جم چلو, مختلف جم تمہیں لے جاؤں گا, 80 سال کے بھی لگے ہوئے ہوں گے, ویٹ اٹھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہا میں چوتھی شادی کی سوچ رہا ہوں, میں ایسے بڈھے مجھے ملے ہیں. حیران ہوتا ہوں. ابھی یمن سے آئے ہوئے تھے, تبلیغی جماعت گئی ہے نا ابھی یہاں پہ, تبلیغی جماعت میں یمن سے آئے ہوئے تھے بابا جی, عرب تھے, عرب تبلیغی میں. ابھی پرسوں ترسوں جماعت گئی ہے, میں بھی تھوڑا دیر, انہوں نے مجھے بلایا, میں بھی بیٹھ گیا, گپ شپ لگاتے ہیں. تو یمن کے وہ عربی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری 3 بیویاں ہیں اور وغیرہ. یمن میں تو لوگ کرتے ہیں. بوڑھے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, سفید داڑھی تھی ان کی. جب میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے اور ان کے ترغیب سنا دی شادیوں کی, تو وہ اتنا جوش میں آئے, وہ تبلیغ کا کام بھول گئے, ہر وقت شادی شادی, اور داڑھی اگلے دن کالی, یہی جماعت میں ہی. وہ جو امیر صاحب تھے وہ فلسطین کے, جماعت میں فلسطین کے کچھ تھے, کچھ یمن کے تھے, بڑی پیاری جماعت آئی ہوئی تھی. تو جو امیر صاحب تھے وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے, یہ تو داڑھی کالی کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور جہاں مجھے دیکھیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, بھاگے بھاگے لپٹ رہے ہیں, اور جاندار بھائی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا 3 تو ویسے ہی کی بھی تھیں, ایک دم سے ان کو کیا ہو, کہہ رہے ہیں اتنے فضائل اس طرح سے سنے نہیں تھے انہوں نے, یہ 3 انہوں نے کی بھی, 3 کا خیال ہوگا بس ٹھیک ہے کر لی, سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لی. اب ایک تو ایسے ان کو وہ, اور میں حیران اس پر, وہ داڑھی کالی اگلے دن, کہہ رہے بھائی اب تم شادی کرنی, داڑھی کالی کر لی. تو مجھے لگا کہ یار دیکھو بوڑھے آدمی ہیں لیکن جذبے دیکھو. تو جو کوئی کزن میرج کے خلاف بات کیا کرے نا, اس کو بولو کہ 35 سال کی لڑکی کی شادی میں بھی, 35 سال کے بعد بھی جب ہوتی ہے تو امکان معذور بچے کا ہوتا ہے, لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی, اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانات کا امکان ہے. دیکھو ہر اچھے کام میں کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں, ہر اچھے کام میں. جم میں کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کبھی یہ ہوا کہ جم بند کرو بھائی, دیکھا جائے گا کیوں ہو گئی موت, کیا کھا کے آیا تھا, یہ کوئی حد سے زیادہ تو نہیں, کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا تھا. کتنے لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے, ہارٹ اٹیک, کیا فٹ بال کو بند کر دیا جائے گا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں, کتنی دفعہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں اوپر ہی تباہ ہو جاتے ہیں. حادثات نکال کے دیکھ لو آپ, ٹرینوں کے حادثے, بسوں کے حادثے, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بینیفٹس اور رسک, فائدے کتنے ہیں اور رسک کا ریشو کتنا ہے. اگر بہت تھوڑے ریشو ہے گزارا چھوڑو, اتنے تھوڑے ریشو کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. کزن میرج کی اگر حوصلہ شکنی ہو گئی, اس کے اتنے خطرناک نقصانات ہیں. طلاق کا ریشو بڑھے گا, کیونکہ غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں پتہ وتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے بچی. خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, مرد تو کر لے گا کہیں بھی, لڑکیوں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بھانجے بھتیجوں سے اچھا جانا پہچانا کوئی رشتہ ہوتا نہیں. اس کو پتا ہوتا ہے یہ, اس کی خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں, خامیاں بھی پتا ہوتی ہیں.